अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत के इत्तेहादी इस वक्त ये कहते पाए जा रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब है। इमरान खान साहब IMF के साथ जो मुआहदा करके गए हैं उसके तहत अब तक पेट्रोल को 200 के लेवल से ऊपर होना चाहिए था, बल्कि आज के रेट के मुताबिक तो 245 होना चाहिए था। लेकिन अगर हुकूमत उसको 150 पे रखे हुए है तो इसका मतलब है 95 रुपये पर लीटर की वो खसारा बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत ने जाने से पहले सेल टैक्स जीरो कर दिया था, तो जो पेट्रोल के ऊपर जो सेल टैक्स और लेवी जो उन्होंने जीरो किए थे, जो पेट्रोल के ऊपर हमने 500 अरब रुपए का जो एक टारगेट रखा था कि इसके लेवीज और उससे हासिल होगा, वो भी हासिल नहीं होगा। तो 500 का ये शॉर्टफॉल हो गया। और 100 रुपये अगर हम बात कर लें उसके साथ, इस वक्त क्रूड ऑयल जो है वो 110 111 के लेवल पे चला गया हुआ है। तो अगर हम उसकी बात कर लें तो इसका मतलब है कि हुकूमत को जो लॉस हो रहा है वो मतलब कि सिर्फ 100 रुपये का नहीं है, ये कोई 150-200 रुपये का लॉस हो रहा है इस वक्त हुकूमत को पेट्रोल के फी लीटर के ऊपर। जितने का आपको हुकूमत दे रही है जी, उतना ही लॉस कर रही है। जितने का आपको 150 का दे रही है तो 150 का ही लॉस हो रहा है हुकूमत को। अगर हम ज़ाहिर टैक्स भी तो नहीं ना जा रहा, टैक्स जीरो कर दिया हुआ है ना, तो वो टैक्स को भी तो लॉस में डाले ना, तो फिर वो 150 हो जाता है। तो इससे कैसे निपटा जाए? ये एक डेट ट्रैप है। अगर हुकूमत इसको कंटिन्यू करती है तो पहले ही वो हुकूमत कर्जा बहुत ज़्यादा छोड़ के गई है। तो 2700 अरब रुपया तो सिर्फ एनर्जी सेक्टर का है ना, गैस उसमें आ जाती है, पेट्रोल उसमें आ जाते हैं, फिर PSO वगैरह इन सब के डाल दें तो ये 200 से मामला ऊपर चला जाता है। तो वो इसका मतलब 2600-2700 अरब रुपए से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है इस वक्त इस साल जितने टैक्सेस हुकूमत ने इकट्ठे किए हैं, उन टैक्सेस से अगर डेट सर्विसिंग कर दी जाए, रजा बाकर वाली जो उसने डॉलर टर्म के अंदर 11% के ऊपर लोन ले रखा है, अगर वो शामिल कर लें तो हुकूमत को इस वक्त डिफेंस के लिए पैसे नहीं बच रहे। जो हुकूमती खर्चा है या जो डेवलपमेंट है उसको तो आप छोड़ें, जो पैसे इकट्ठे होंगे या हुए हैं उसमें वो काम नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने हुकूमत चलानी है, सरकारी मुलाजिम सिविलियन मुलाजमिन को तनख्वाहें देनी हैं और आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल को पेंशनें देनी हैं ताकि वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें कर सकें, तो फिर आपको हैवी किस्म की लोन लेना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, और लोग कहते हैं कि जी 1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के खजाने में, जो कहा जा रहा है, और ये हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं, मैं मौजूदा यूनिटी हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं, तो 1 अरब डॉलर जी रह गया है खजाने के अंदर, रिजर्व के अंदर। बाकी तो लोगों के मांगे तांगे के हैं, तो ये छोड़ के गए थे तकरीबन इतना, एक 2.5 अरब डॉलर, अब 1 अरब डॉलर रह गया है। तो पहली बात, और जो इसके साथ जो है मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें अधूरी भी हैं और एग्जेजरेटेड भी हैं। मैं इसीलिए इस टॉपिक को आज चुना है कि आपकी खिदमत में अर्ज किया जाए कि घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब है क्या इसमें? इसमें मसला ये है कि इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन है। इसके इन इतलात के अंदर जो कहलवाया जा रहा है वो ये भी कहलवाया जा रहा है कि सऊदी अरब ने हमें बिल्कुल झंडी करवा दी है। अब सऊदी अरब के बारे में जब आप नेगेटिव कमेंट हुकूमत की किसी इत्तेहादी पार्टी से सुनते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक ना चाहते हुए भी जुल्फी बुखारी की तरह एक ईरान के साथ एक है। अब ईरान से पाकिस्तान को कभी भी एक आने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। पाकिस्तानी जो ईरान की जेलों के अंदर, पाकिस्तानी जो शाह के दौर के अंदर वहाँ पे मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, वो बेचारे पकड़ के जेलों में टाक दिए गए, वो जेलों में मर गए, लेकिन उनकी सुनवाई ना हुई। मतलब इतना एक है ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, ठीक हो गया। और जो है वो चूँकि अपना ईरान के अफ़गानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान और ईरान का एक नहीं है, और मौजूदा जो इनकलाबी हुकूमत आई थी इसके जितने भी मुखालफिन थे वो दुनिया को जो फरार हुए थे उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के रास्ते गए थे, तो वो अच्छे ख्यालात नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि ईरानी सीस्तान, जिसे सीस्तान या ईरानी बलूचिस्तान जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही है उसके कनेक्शन हैं पाकिस्तान के अंदर नज़रियाती तौर पे भी, तो ईरान को उससे भी शिकवे रहते हैं। तो लिहाजा इमरान खान ने जाके यकीन दहानी करवाई थी ना कि आपके यहाँ जो हमारी तरफ से दहशतगर्दी हो रही है वो बड़ी ज़्यादती हो रही है, ठीक है। और ये उसने बकवासियात जो फरमाई थी इमरान खान साहब ने, ये फैज़ साहब बाकायदा खड़े होके फिल्म डायरेक्टर की तरफ से डायरेक्ट कर रहे थे और वो वीडियो में भी आ गए थे जी।
جو ISI چیف تھے ہمارے، وہ باقاعدہ ان کی نگرانی اور ہدایت کے اوپر یہ بیان جو تھا یہ انہوں نے ایران کے وزیر اعظم کے سامنے دیا. خیر اس کو چھوڑیے، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ انفارمیشن لیک کی گئی ہے. تو مجھے جب کسی نے پوچھا کہ یار یہ تو آپ بتائیں گے کیا، میں نے کہا یہ ادھوری انفارمیشن ہے. سعودیہ نے پاکستان کو انکار نہیں کیا، سعودیہ پاکستان کو انکار نہیں کر سکتا. سعودیہ کی جو اس وقت کی یا کسی بھی وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، اسی سے انہوں نے پوچھنا ہوتا نا کہ انہوں نے کی کرنا ہے. تو اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاں، اس بیوروکریسی کے ہاں پاکستان کے اچھے ان روڈز موجود ہیں. اگرچہ زلفی بخاری اینڈ کمپنی کے زیر اثر عمران خان نے فل کوشش کی کہ سعودیہ کو ایک طرف تو تھوک لگایا جائے، دوسری طرف گالیاں بکی جائیں، اور پھر شاہ محمود قریشی نے بکی. ٹھیک ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی نچلے لیول پہ گئے، لیکن یہ ویل پلانڈ موو تھی، تو لہٰذا وہ والی ایگزسٹ کرتی ہے. سعودی عرب کا یہ کہنا ہے جناب، آپ کی حکومت ہمیں بتاتی رہی ہے کہ آپ جب پچھلی دفعہ حکومت میں تھے، آپ کی پارٹی، تو اس وقت تو سارے پیسے آپ گھر لے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ذرا اپنے کھاتے سیدھے کروا لے IMF سے. تو میں نے کہا وہ IMF سے کھاتے سیدھے ہو جائیں گے. IMF کا وفد جو ہے وہ 15 مئی کو آ رہا ہے. جس موڈ میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اس موڈ کے اوپر UAE کو بھی راضی کروا لیا گیا ہے. چاچو یہی کروانے گئے تھے. 15 کو IMF کا ڈیلیگیشن آئے گا، تو وہ ہمیں سے کچھ ڈیمانڈ بھی کرے گا کہ ریزرو اتنا بڑھائیں، یہ کریں وہ کریں، تو ہمیں بڑھانے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر چاچو جائے گا ایران، اور ایران چاچو جائے گا چائنا. اور چائنا بہادر نے جو ہے، آج میں آپ کو خبر دے دوں، یہ خبر ہے پاکستان کے اندر پروجیکٹ عمران خان، پاکستان کے اندر جو پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، مقامی ضروریات کے تحت تقریباً 30 سال کی پوری ارک ریزی کے بعد اور مسلسل محنت کے بعد وہ پروجیکٹ جب فلاپ ہوا اور اس کو وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ ہوا، تو وہ وائنڈ اپ ڈیلے ہوتا جا رہا تھا. یہ وائنڈ اپ جو تھا یہ نومبر 2019 کے اندر ڈیو ہو چکا ہوا تھا، اور بلکہ اس کے اوپر کام شروع ہو چکا تھا. لیکن درمیان میں کرونا آ گیا، پھر 1.5-2 سال کرونا کا ریلیف مل گیا عمران خان صاحب کو، ورنہ تو وہ نومبر 2019 میں ان کی فراغت کے پروجیکٹ میں کام شروع ہو چکا تھا. اگرچہ وہی مزاحمت تھی جو آج کل بھی ہے، اور وجہ کیا تھی کہ موصوف جو تھے وہ کوئی ایک کام بھی ڈیلیور نہیں کر پائے تھے. جو انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں، مطلب آخری ہمیں آرگومنٹ یہ دیا گیا تھا صاحب لوگوں کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ یار اسے تو مانگنے کا بھی بڑا تجربہ ہے، اسے تو اور کوئی قرض نہیں دے گا تو یہ مانگ کے لے آئے گا پاکستان کے لیے. تو پتا چلا کہ وہ جب پہلے پاکستان کو تھی وہ بھی انہیں توشہ خانہ بیچ کے کھا گیا. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی لائف کی سب سے بڑی ارننگ تھی، انکم تھی، جو کہ اس کے کاغذات میں اب تک شو ہوئی ہے FBR کے ڈیٹے میں. جس سال اس نے توشہ خانہ لوٹ کے باہر بیچا ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ ہضم کیے ہیں، وہ اس کی زندگی کی پوری انکم ایک طرف اور یہ انکم ایک طرف، یہ اس کے ریٹرنز کے مطابق بات، اور یہ انکم ٹیکس ریٹرن وہ جمع کرواتے ہیں. تو خیر جناب، وہ جو تھا جب یہ پروجیکٹ ناکام ہوا تو اب امریکہ بہادر نے ہاتھ کھینچ لیا. انہوں نے کہا جی ہم تو جو ہیں ہمارا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جانے، آپ کا پروجیکٹ جانے. ہمیں جب ہماری طرف سے آپ کو ابنڈنس آف پیسے مل رہے تھے، آپ نے ان کے نشے میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اس پہ کام شروع کیا تھا. اب ہمارے پاس پیسہ تو کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنی عوام کو جواب دینا. تو امریکہ کی طرف سے سکہ اور طوطا جواب ملنے کے بعد اب جب اس پروجیکٹ نے وائنڈ اپ ہونا تھا تو کسی کو تو اس کی ذمہ داری لینی تھی نا. تو چائنیز ذمہ داری نہیں لے رہے تھے. چائنیز کا خیال یہ تھا کہ یہ ناکام ہو جائیں، اور ناکامی کے بعد جب یہ جائیں گے تو پھر ہم اپنا دوبارہ سی پیک کا پاڈا ٹیڈا اٹھا کے پہنچ جائیں گے ادھر پہ. تو جب چائنا نے دیکھا کہ نہیں یہ تو کام لمبا ہی ہو گیا ہے، اور پھر داسو میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کر کے مارے جا رہے ہیں، تو پھر داسو واقعے کے بعد چائنا بہادر نے اس پورے پروسیس کا گارنٹر بننے کی، انٹرنیشنل گارنٹر بننے کی حامی بھر لی. تو گارنٹر بننے کا مطلب یہ تھا، جس طرح آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ذرا غریب بھائی جو ہے یا غریب بہن جو ہے، وہ اپنے خوشحال بھائی یا کے پاس اگر جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ بھائی جان وہ دیکھیں وہ چھوٹی کی نا دن رکھنے ہیں، تو بس آپ کی نا ذرا وہ میں اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے سوشل فیبرکس کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان کو 4-5 لاکھ کی ٹھکنے لگی ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ چھوٹی کے جو دن رکھے جائیں گے، پھر اس کی بارات آنی ہے، پھر اس کا جہیز بننا ہے، تو اس میں بھائی جان نے حصہ ڈالنا ہے۔ اس لیے بھائی جان کا گھر وزٹ ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے کام سے پہلے۔ وہ دیکھیں، وہ اب میں باہر بھجوا رہی ہوں منع کو، تو بھائی جان آپ کا کیا ہے؟ تو بھائی جان نے کہنا ہاں ہاں ضرور جائے گا پڑھنے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان کو ایک ٹکٹ پڑ گئی چھوٹے کی، یہ ہوتا ہے نا۔ تو پھر جب ان سے بالکل اسی پرسپیکٹو میں، اسی طرح سے جب چینیوں کو کہا ہم نے کہ اب دیکھیں یہ پروجیکٹ تو ہمارا فلاپ ہو گیا، تاکہ آپ کے بھی بندے ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے، تو اب بتائیے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں بسم اللہ کرے کچھ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جواب بھی آگے سے یہی ہوتا ہے، اچھا چلیں شروع کرتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کر لیں گے۔ تو وہ جناب چائنا بہادر کو پھر پڑ جانی ہے۔ چائنا بہادر کے پاس ہم نے آئی ایم ایف کے بعد جانا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جو کنڈیشنلٹی لگائے وہ چائنا سے ہم پوری کر لیں، اور پھر نتیجے کے طور پہ یہ گل ہے۔ جاتے جاتے میں خبر آپ کو بتا دوں، موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہمارے حکام نے، وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ نے ذرا امریکہ کو آنکھ کرائی کہ دیکھو یار دیکھو کام تو ہو گیا، تو اب آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ جیب ٹلی کرو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم نے اس موقع پہ جیب ٹلی کی تو اس کا جو بیانیہ ہے، نریٹو جو ہے، وہ تو پھر ہٹ ہو جائے گا کہ امریکہ نے سارا کچھ کروایا، دیکھو انہوں نے پیسے دین دیا۔ ہنسی کیا پائن پہلے کیڑا وہ بیانیہ لے کے نہیں پھر رہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں فی الحال تو آپ اس چیپٹر کو کلوز ہی سمجھیں۔ تو امریکہ کی طرف سے جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹ ان کے وہ ہوتے ہیں، جس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن کے اسکالرشپ کا پروگرام ہے، وہ تو رہیں گے جاری، لیکن نئے کے حوالے سے نہ انہوں نے کوئی بھی کمٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب امریکہ نکل گیا تو برطانیہ بھی نکل گیا۔ اب لے دے کہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں ہیں۔ ان مذاکرات کے نتیجے کے اندر بیک اپ سپورٹ آئے گی، فائنینشیل سپورٹ ہمیں چائنا سے، اور چائنا کے بعد پھر سعودی عرب اور یو اے ای اس کو جوائن کر لیں گے۔ یہ پرسپیکٹو بن رہا ہے، اور یہ پروسیس 12 جون سے پہلے مکمل ہونا ہے، اور کیونکہ 12 جون کو بجٹ پیش کرنا ہے اور یہ پروسیس اب مکمل نہیں ہوتا تو شاید پھر وہ بجٹ میں کو فائنل کرنا ہوتا ہے نا، پھر آپ اور طرح سے پیش کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو، لیکن پھر آپ کسی اور طرح سے کریں گے۔ حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کہ حکومتی اتحادیوں کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں۔ امید کی کرن بھی ہے، اور کرن کو قائم رہنا چاہیے اور قائم رہنے دینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔